ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ابھی عید آ رہی ہے، صدقہ فطر ادا کرو گے. ٹھیک، صدقہ فطر اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں. اب صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے، صدقہ فطر دینے کی برکت سے وہ کمی اللہ پوری کر کے قبول کر لیتے ہیں. جو صدقہ فطر نہیں دیتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں لٹک رہے ہیں. معلق رہنا یعنی لٹک رہے ہیں، بیچ میں ہوتے زمین اور آسمان کے روزے. اب صدقہ فطر سب دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مالیگاؤں میں جن لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایسا شوق ہے ہمارے یہاں، وہ بھی دیتے ہیں. کس کو دیتے پتہ ہے؟ جاگری کو. صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ جاگری کو. صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ اور مانگنے کے لیے آتے ہیں کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر، ان کو دیتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور صدقہ فطر آپ کافر کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوگا. اور جب صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، دیا تو آپ نے، خرچہ تو ہو گیا، مال تو گیا، گیہوں تو گئے، اناج تو گیا، پیسے تو گئے، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جاگری کو دے دیا. اور نہیں مولانا، عورتیں تو کہتے نہیں مولانا، وہ تو مہینے بھر جگانے کے لیے آتا رہا. ارے اللہ کی بندی، وہ مسلمان نہیں ہے. صدقہ فطر مسلمان کو دیا جاتا ہے، غیر مسلم کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا. اور وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے، میری آنکھیں پھٹتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اتنوں کا ضائع ہو گیا. وہ جو آتے ہیں غیر مسلم فقیر، گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، یعنی اتنے لوگوں کا صدقہ فطر ضائع ہو گیا. معلوم نہیں تھا. سیکھ تو لیتے، علماء سے پوچھ تو لیتے. علماء کو تو آپ دشمن سمجھتے ہو، ارے یہ لوگ کیا، ان کو کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے. گھر بنانا کس کے پاس جاتے ہو؟ انجینئر کے پاس، اس کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ نا ایسے ہی کرتے ہو نا. تو دینی مسائل اپنی مرضی سے کیوں پیدا کرتے ہو، اپنے پیٹ سے کیوں پیدا کرتے ہو؟ جب اپنا علاج خود نہیں کرتے، اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے، تو اپنے دین کے معاملات کیوں خود حل کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آؤ، آپ جس عالم کو پسند کرتے ہو آ جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. سفیر کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ مسائل لاتے ہیں تو اپنے کچھ مفاد. واللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں لعنت ہو اس پر جو اپنے مفاد کے لیے بات کرے. ہم تو اللہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، تو وہ یہ سن کر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ بات آئی تو یہ ہماری کوئی مفاد نہیں. ہمیں اللہ رسول کے در سے اتنا مل چکا، اللہ نے اتنا دیا، اللہ نے بے نیاز کر دیا. رب کے گھر میں کہتے ہیں کوئی مالیگاؤں والا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کبھی اپنی ذات کے لیے اس کے پاس گئے، واللہ کبھی نہیں. ہم تو اللہ کا شکر رہتا ہے، اس نعمت کے لیے کہتا ہوں. جس کا کاروبار مجھے مشکوک نظر آتا ہے، میں تو اس کے گھر بھی جاتا ہوں تو پان منہ میں رکھ کر جاتا ہوں تاکہ اس کی چائے نہ پینی پڑے. اللہ رسول کا کرم ہے، ہم تو اتنے محتاط ہیں، اور اپنی ہوشیاری سے نہیں، اللہ کے کرم سے ہے. اپنے کوئی تقویٰ پرہیزگاری بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں حق صرف لوجہ اللہ کہی جاتی ہے. مت دو کافروں کو، آپ کا صدقہ فطر ہی ادا نہیں ہوگا. بتاؤ لوگوں کو، دین پتہ نہیں ہے. اگر دینا ہے تو مدارس میں دو، دینا ہے تو غریبوں کو دو. نہیں مدرسے میں دینا ہے تو غریبوں کو دو، غریبوں تک پہنچاؤ. غریب ہے نا مالیگاؤں، میں نے بتایا نا، ایسے لوگ نہیں ہیں جو رمضان شریف کا پہلا روزہ چھوڑ سکتے سحری کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا. دین سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو، علماء سے رشتہ بناؤ، مبلغین سے رابطہ بناؤ، دین سیکھ لو. اور اپنے اندر اگر دیکھو آپ کے بچے جینس پہنے، ٹی شرٹ پہنے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جینس اور ٹی شرٹ اوپر سے پہنو کا ہو، لیکن اندر سے مذہب و مسلک کی معلومات اس کو اتنی مضبوط ہو کہ جب اس کو کوئی چھیڑ دے وہ لوگوں کا منہ بند کر دے. اتنا علم ہونا چاہیے. کپڑے ہمارے یہاں اہمیت نہیں رکھتے. کرتا پاجامہ تو پہن لیا لمبا چوڑا سا، نہ کچھ آئے نہ جائے، نہ وضو کا طریقہ نہ نماز. کپڑوں کی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے. میں اسلامی شعار کا انکار نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم نے سمجھ لیا کہ کپڑے ہی سب کچھ ہے. نہیں، کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ جینس اور ٹی شرٹ میں بھی ہیں اور آپ کا دل اللہ کی خشیت کا گنجن ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ. لمبے جبے کے اندر اگر گندگی چھپی ہے تو اس سے بہتر وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے
اللہ ہے. جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ جبے والوں سے میری نظر میں بہتر ہے. ہمارے یہاں لباس کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے یہاں تو دل کے تقوی کی اہمیت ہے. اپنی معلومات میں اضافہ کرو, اپنے آپ کو بدلو. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے اور اللہ سے دعا کرو اللہ پورے عالم اسلام میں انقلاب پیدا کرے, اور خاص طور پر اس مبارک دن میں اللہ بیت القدس کو جلد سے جلد ظالم یہودیوں کے پنجے سے, ان کے مکر سے, ان کے فریب سے نجات عطا فرمائے, اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کا اللہ غلبہ عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو پوری امت کو وحدت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے ماہ صیام الوداع, اے ماہ رمضان الوداع. اللہ سے پھر دعا کریں آپ سب سلامت رہیں, ہم سب سلامت رہیں, اور اللہ آئندہ سال خیر کے ساتھ, عبادت کی توفیق کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر رمضان شریف عطا فرمائے. جاتے جاتے کھڑے ہونے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے عزیزوں بہت ہو گیا, آخری میں جمعہ کے دن آنا, ایک دن قبر میں تم کو بھی جانا ہے. کب تک کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آؤ گے؟ اتنے خود غرض ہو گئے تم لوگ, آخری میں آتے ہو خطبے کے ٹائم اور دعا بھی نہیں ہوتی اور بھاگنے لگتے ہو. کیوں آتے ہو؟ کوئی رو رہا تھا کہ آؤ, کس نے بلایا تھا؟ اپنا اسلام بچانے کے لیے 2 رکعت پڑھنے آتے ہو تاکہ مسلمانی قائم رہے, مسلمان کہلاؤ. فلموں میں جاؤ گے تو نمبر لگا لگا کر ٹکٹ نکالو گے, اور جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے آؤ گے. خطبے تک وضو ہوتا رہے گا, خطبے تک وضو ہوتا رہے گا, اور ادھر سلام پھیرے کے بک بک ایسے بھاگتے جیسے اسکول کے بچے چھٹی ہونے کے بعد شریف بچے بھاگتے بس تلے ایسے بھاگتے. کیوں آئے تھے بھائی مسجد میں؟ میری باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا, اللہ کے گھر میں آئے ہو, نہیں ہفتے بھر 5 وقت آتے ہو, ایک دن میں آتے ہو, 2 رکعت پڑھتے جاتے ہو. رسول اللہ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری امت ہے جن کے لیے پوری رات میں نے دعائیں کی, یہ فرض نماز کے بعد کی دعا تک نہیں کر سکتے. کیا ہو گیا ہمیں؟ فلموں کے لیے گھنٹوں پہلے سے جا کے بیٹھے. اچھا یہاں سے جا کے کام کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے, بس ادھر ادھر پولا پاڑ کرنا ہے. اگر آپ کو سفر ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی خاص کام ہو, ٹھیک ہے جائیں, بعد میں گھر پہ سنتیں پڑھ لیں. جو مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے وہ گھر جا کے کیا پڑھنے ہوں؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو, ایک دن مرنا ہے. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہمیں آپ کی قبر کی بھی فکر ہے, کیونکہ ہم آپ کے دین کے دائی ہیں. ہم اللہ و رسول کے فرامین کو اللہ تعالیٰ نے جاننے کی توفیق بخشی تو ہم تک یہ بات پہنچائے. خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ کوئی دوست نہ کوئی یار کام آئے گا. کم سے کم پوری نماز پڑھو. ٹھیک ہے نفل پڑھنے کی توفیق نہیں نہ پڑھو, لیکن کم سے کم جتنی لازمی ہے جو سنتیں موقع ہے وہ تو پڑھو. نفل چھوڑنے کی اجازت ہے, نفل نہ پڑھو, لیکن دوسری تو پڑھو. دعا تو کرو, دعائیں تقدیر بدل دے.